بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اللہ کے پیارے بندے اور سچے محبوب۔ حضرت سیدنا محمد بن احمد مفید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ کی خدمت میں سو رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ نے مجھے بیدار کیا، یعنی مجھے جگایا اور فرمانے لگے، اے جنید، میں نے دیکھا کہ گویا میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوں، اور مجھے ارشاد فرمایا گیا، اے سری، میں نے مخلوق پیدا کی تو سب میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، پھر میں نے دنیا پیدا کی تو 90% بھاگ گئے اور 10% باقی رہ گئے، پھر میں نے جنت پیدا کی تو بقیہ میں سے بھی 90% بھاگ گئے اور صرف 10% بچ گئے، پھر میں نے جب ذرہ بر آزمائش نازل کی، اس باقی رہ جانے والی تعداد کا بھی صرف 10% بچا اور باقی 90% بھاگ گئے۔ میں نے باقی رہنے والوں سے پوچھا، نہ تو تم نے دنیا کو چاہا، نہ جنت طلب کی، نہ ہی آزمائش سے بھاگے، آخر تم کیا چاہتے ہیں اور تمہارا مقصود کیا ہے؟ تمہارا کیا مقصد ہے؟ تمہاری کیا منزل ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہمارا مقصود تو تو ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا عرض کیا کہ ہمارا مقصود تو تو ہی ہے، ہماری منزل تو تو ہی ہے، اگر تو ہم سب پر مصائب نازل فرمائے گا تب بھی ہم تیری محبت کو نہ چھوڑیں گے۔ میں نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسی ایسی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کروں گا کہ پہاڑوں کو بھی جن کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں، ایسی ایسی مصیبتیں ڈالوں گا کہ پہاڑ بھی نہیں برداشت سکتے، وہ مصیبتیں ڈالوں گا، تو کیا ان پر تم صبر کر لو گے؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں مولا، اگر تو آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے تو جیسے چاہے ہمیں آزما لے۔ پھر فرمایا، اے سری، یہی میرے بندے، حقیقی بندے اور سچے محبوب ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں پر آزمائش مقرر کر دی گئی ہے، اس نے ان کے جسموں کو لاغر اور کمزور کر دیا اور ان کے دلوں پر قابو کر لیا، یہ ایسے ہی رہیں گے جہاں تک کہ محبوب حقیقی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ انہی خاص بندوں میں سے ایک بندے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم خاص رحمۃ اللہ بعض اوقات رات کو میرے پاس تشریف لایا کرتے، ہمیشہ روزہ رکھتے۔ ایک دفعہ میرے پاس رات گزاری، جب میں نے رات کا کھانا حاضر کیا تاکہ روزہ افطار کریں تو آپ رحمۃ اللہ نے صرف پانی سے افطار کر لیا۔ جب عشاء کی، یعنی کھانا نہ کھایا، پانی سے افطار کرنے روزہ۔ جب عشاء کی نماز ادا کر لی تو بادل پر کمر بستہ آ گئی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بادل پر کمر بستہ آ گیا، بادل کرنے لگ گیا، اور وقت سحر تک نماز پر سحری تک بادل کرتے رہے۔ میں نے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ جو دعا کر رہے ہیں، یعنی میں نے سنا آپ بادل کرنے کے بعد جب دعا کر رہے ہیں کہ اے مالک مولا، اگر تم مجھے عذاب دے تو بھی میں تیرا محب ہوں، یعنی مجھے عذاب دے پھر بھی میں تیرا محبت کرنے والا ہوں، اور اگر مجھ پر رحم فرمائے تو بھی تیرا محب ہوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ رونے لگے اور پھر رونے لگ گئے، یہ مناجات کر کے، اور زوردار آواز نکالی اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، یعنی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب افاقہ ہوا تو میں نے عرض کی، اے عتبہ، آپ کی رات کیسی گزری؟ آپ کی چیخ نکل گئی اور فرمانے لگے، اے ابراہیم، بہت جلد حساب لینے والے کی بارگاہ میں پیشی کی فکر نے محبین کے جسم کے جوڑ کاٹ کر رکھ دیے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو سر رکھتے سے اٹھایا اور عرض کرنے لگے، اے میرے مالک، اس شخص کے متعلق تیرا کیا ارادہ ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیا تو اسے آگ کا عذاب دے گا یا اس کے دل کو ہجرت و فراق کے عذاب میں مبتلا کر دے گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ کے حاتم غیبی کی یہ آواز سنائی دی، ہرگز نہیں، جو اللہ تعالیٰ کا محب ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہو، اسے کوئی عذاب نہ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔
بہن بھائی اور بیٹے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے یا ابھی تک اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر لیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔